میرے بھائیوں، اس اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اس اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے آنکھ، ہمارے کان اور ہماری زبان اس وقت سچ بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم بولو۔ یہ ہم نہیں بولیں گے، بلکہ ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے کس کا حق کھایا ہوا ہے اور کس کس کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ آج ایک بڑا معاشرے کا ایک زہریلا ایک مزاج بنا ہوا ہے، تجارت کے میدان کا ایک بہت بڑا مزاج بنا ہوا ہے۔ قرض لے رہے ہیں اور قرض پہ جو ہے منافع کی اور کاروبار میں شرکت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ قرض جو ذمہ داری ہے، اس قرض کی واپسی کا وقت آتا ہے تو قرض لیتے ہوئے محتاج بن کے قرض لیتے ہیں، اور جب قرض واپس ادا کرنے کی باری آتی ہے تو اس ایک عدالت کے جج کی طرح تاریخ پہ تاریخ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، اور 10 دن رک جاؤ، اور 20 دن رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ خود میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی قرض دیں تو اس کو وقت پر، اس سے بھی بہترین طریقے سے، خندہ پیشانی کے ساتھ، احسان کو قبول کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس کرنا چاہیے۔ لیکن آج ایک بات مشہور ہو گئی، ایک محاورہ مشہور ہو گیا ہے کہ اگر تم کسی دوست کو قرض دے رہے ہو تو یا تو دوستی رہے گی یا قرض رہے گا۔ اگر دوستی باقی رکھنا ہے تو قرض پوچھنے میں تم سختی نہیں کر سکتے، اگر سختی کے ساتھ قرض واپس مانگ لیا تو دوستی ہاتھ سے جائے گی۔ دوست کو قرض دینا یا تو دوست کو کھو دینا ہے یا وہ مال کو کھو دینا ہے، یہ مزاج بنی ہوئی ہے۔ یہ ہماری مسلمان کہلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار کہلانے والے، ہم عاشقان رسول کہلانے والے، ہم اہل ایمان کہلانے والوں کی ہماری زندگیوں کی ایک کہانی ہے۔ اور خود قرض لیتے ہوئے جب بندے کی نیت ہوتی ہے کہ میں ضرور ادا کرنا ہے، نیت ہوتی ہے تو اللہ وہ قرض ادا کرواتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہیں، حدیث ہیں، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ۔ جب کوئی بندوں سے قرض لیں اور نیت ہو کہ وہ واپس کرنا ہے، پختہ نیت تو اللہ جانتے ہیں، جب دل کی نیت پکی ہوتی ہے تو اللہ ضرور وہ قرض ادا کرواتے ہیں۔ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ۔ اگر وہ قرض لیتے ہوئے ہی نیت نہیں ہے، واپس ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ بھی اس کے قرضے میں ادائیگی کی صورتیں نہیں بناتے۔ اس طرح کہ قرض لینے والا جب بد نیتی کے ساتھ قرض لے رہا ہے تو اللہ اس کے قرض کو بھی، اس کے مال کو بھی غارت کر دیتے ہیں کہ اس کی بد نیتی کی وجہ سے یہ محتاج کبھی اس کا قرض واپس ادا نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن تو اپنے اعمال پورے اس کو اٹھا کر دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس قرض کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے اندر ایک زندگی میں ایمان پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر سچائی پیدا کریں، اپنے اندر وعدے کی پاسبانی پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق، اپنے اندر وہ ایمانی صفات پیدا کریں جو غیروں کو اپنی طرف کھینچ کے لاتی ہے۔ وہ واقعہ کیا آپ نے نہیں پڑھا جس کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک نئی علاقے میں سفر کر رہا تھا، اس کو مال کی ضرورت ہوئی، پریشان ہوا، کسی ایک آدمی سے پوچھا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، 1000 درہم دے دو، میں فلاں تاریخ کو انشاءاللہ واپس کر دوں گا۔ تو اس نے کہا، اب تم کون ہو میں نہیں جانتا، اور تم کہا کہ میں مسافر ہوں، فلاں دور کی جگہ پہ رہتا ہوں، بس میں انشاءاللہ متعینہ تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم واپس کرو گے، اس کے گواہ کون ہیں؟ تم بھی یہاں ہو اور میں بھی یہاں ہوں، کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، کیسے واپس کرو گے؟
اس نے کہا کہ بس میں بھی یہاں کسی کو نہیں جانتا کہ جس کو میں گواہ بناؤں، بس اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ اللہ ہی کیا بہترین وکیل ہیں، کیا بہترین دونوں کے درمیان معاملہ کرنے والے ہیں، وحسبنا اللہ و نعم الکفیل، تو اللہ ہی بہت زیادہ کفالت کرنے والے ہیں، اس اللہ کو گواہ بناتا ہوں، بس تمہیں ضرورت ہے قرض دے دیں۔ قرض لے لیا، واپس اپنے وطن میں آیا، اور وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو قرض واپس کرنا ہے، تو اس علاقے سے اس علاقے کو آنے کے لیے درمیان میں ایک نہر پڑتی تھی، اس نہر کو پار کر کے آنا تھا، تو وہ اس دن نہر بہت تیز چل رہی تھی، نہر کا پار کرنا بڑا مشکل نظر آیا کہ کشتی بھی کوئی نہیں ہے، اور چھوٹی کشتیاں جب پانی تیز ہو تو اس میں چل نہیں سکتی، اور وہ پیسے لے کر انتظار کر رہا ہے کہ نہر پار کر کے جاؤں اور اس کو قرض واپس کر دوں، اور یہ بھی آیا کہ متعینہ تاریخ آ گئی ہے کہ وہ مجھے واپس دینے والا ہے، لیکن نہر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ ادھر یہ انتظار میں ہے، ادھر وہ انتظار کر رہا ہے کسی طرح مال پہنچا دوں۔ تو جاتے ہوئے اس نے واپس ہوتے ہوئے سوچا کہ بڑا اللہ کو گواہ بنا کے گیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جھوٹا تھا۔ یہ کہہ کے واپس جا رہا تھا تو دیکھا دریا جو بہہ رہی ہے، وہاں ایک لکڑی بہتے ہوئے آئی، تو سوچا کہ یہ لکڑی لے کر جاؤں تاکہ چولہے میں آگ جلانے کے بھی کام آ جائے گی۔ اس وقت لکڑیوں کے چولہے ہوتے تھے، لکڑیوں کی قیمت تھی۔ جب وہ لکڑی لے کر گھر پہنچا اور جب اس کو توڑا اس میں رکھنے کے لیے، اس میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ملی تھی، اور اس میں ایک کاغذ کا بھی ٹکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں قرض واپس ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن نہر میں پانی کی روانی زیادہ رہنے کی وجہ سے میں نہر پار نہیں کر سکا، بس اللہ کو حق جو گواہ بنا کے آیا ہوں، اسی اللہ کو وکیل بناتے ہوئے اسی اللہ کے ضمانت میں میں یہ تھیلی اس میں رکھ کر بھیج رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے ڈال دی تھی، اور کاغذ بھی رکھ دیا تھا، کاغذ کسی پہ لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ اور جب اس نے لیا بڑا شکر گزار ہوا، ایک تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ آدمی آیا جس نے قرض لیا تھا، پیسے لے کر آ کر جب دینے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی تم جس کو وکیل بنائے ہو اس اللہ